اپنی عطا سے بلوائیے نا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، کوئی علاج بتائیں مجھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، اللہ دلوں کو نرم کر دے گا۔ آج یہ حالات جو ہیں، معاف فرمائیں، یہ حالات جو اس وقت دور دور تک میری بات کو جو اس وقت لائیو سن رہے ہیں، کیوں اتنے ہاتھ دعاؤں کے اٹھ رہے ہیں؟ یہ بلا دور نہیں ہو رہی ہے، یہ وبا دور نہیں ہو رہی ہے۔ ایک ملک میں بند ہوتی ہے، دوسرے ملک میں شروع ہوتی ہے۔ ایک ملک میں سد باب ہوتا ہے، دوسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیموں کی آہیں جا رہی۔ کیا شام کے اس یتیم بچے کے حالات نہیں پڑے کہ جس یتیم بچے کے ماں باپ اس کے سامنے مار دیے گئے اور اس کا مکان پورا کا پورا گرا دیا گیا، اور وہ یتیم بچہ رو کر کے اپنے آنسو بہا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک اب میری موت آئے گی تو اس صورت میں میں تیرے دربار میں حاضر ہو کر دنیا کے ظلم کو تجھے سناؤں گا۔ کیا وہ یتیم بچوں کی آہیں اللہ نہیں سن رہا ہے؟ کیا وہ معصوم بچے، آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ جو ترکی کی ریور اور ندی کے کنارے اور سمندر کے کنارے بہتے بہتے آ جاتے ہیں اور ان معصوم بچوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا؟ کیا ان معصوموں کی دعائیں اللہ نہیں سن رہا ہوگا؟ کیا وہ معصوم بچی جس کے سامنے جس کے ماں باپ اور بھائی اور بہن کو کھڑا کر کے مار دیا گیا اور اخیر میں بچی کا نمبر آ رہا ہے، تو معصوم بچی گولی لگنے سے پہلے کہہ رہی ہے میں اپنے رب کو جا کر اپنا درد سناؤں گی۔ وہ آہیں ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ کھانے پینے میں اتنے مست ہیں، اتنے مست ہو چکے ہیں کھانے پینے کے اندر کہ ہمیں افطاری کے موقع پر کوئی یتیم بھی یاد نہیں آتا، کوئی بیوہ ہمیں یاد نہیں آتی، کوئی معصوم ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے۔ کہاں گئے ہمارے دل؟ ہمارے دل کہاں چلے گئے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ آج یتیموں کی سسکیاں اور بیواؤں کی آہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، کیا ہم مزے کر رہے ہیں؟ کبھی ہمیں یہ یاد نہیں آ رہا افطاری کے موقع پر کہ ہم دعا بھی کر لیں ان یتیموں کے لیے، ان بیواؤں کے لیے، ان تڑپنے والوں کے لیے۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینۃ المنورہ دلیل سمجھے، اللہ کے نبی جب مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے تو اپنی نمازوں میں آخری رکعت کے اندر سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مستضعفین کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر للمستضعفین، اے اللہ مستضعفین کی مغفرت فرما، جو مکے میں رہ گئے ہیں، جو کمزور ہیں، جو ہجرت نہیں کر سکتے، جن پر ظلم ہو رہا ہے، اور اے اللہ ان کو وہاں سے نجات عطا فرما، رہائی عطا فرما۔ اور پھر ان لوگوں کے نام لے کر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ کیوں نبی نے مدینہ شریف میں آنے کے بعد مکہ کے ضعفاء کو، مکہ کے کمزوروں کو جو ایمان لے آئے تھے لیکن اپنی استعداد نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بیماریاں ہیں، ضعف اور کمزوریاں ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنے والا کوئی نہیں، ان کا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں کہ وہ سفر کر کے مدینے آ جائیں، اور وہ ظلم کے اندر مکہ میں پھنسے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ میں عشاء کے آخری رکعت کے اندر قنوت نازلہ کی شکل میں اور فجر کی آخری رکعت کے اندر قنوت نازلہ کی شکل میں مکہ والوں کے لیے بد دعا فرمائی، اور ان مسلمانوں کے لیے جو ضعیف اور کمزور ہیں ان کے لیے دعائیں فرمائی، اور امت کو اس بات کی تعلیم دی، اے لوگو تم اطمینان کی روزی کہیں کھاتے ہوں گے تو امت کے ضعیفوں کو بھی یاد کر لینا۔ کبھی ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں گیا؟ ہاں حدیثیں تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں گیا کہ نبی کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں ہم کو۔ اس روایت کے اندر
کیوں مدینے میں بیٹھ کر مکہ والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم کینیڈا کی دھرتی پر بیٹھ کر یا تم کسی اور جگہ بیٹھ کر سکون کی روٹی کھا رہے ہوں گے اور اطمینان کی روٹی کھا رہے ہوں گے، وہاں امت میں جن پر ظلم ہو رہا ہے ذرا ان کو بھی یاد کر لینا، ان کے لیے بھی دعاؤں کے ہاتھ اٹھا لینا، ان کے لیے بھی 2 قطرے آنسو کے بہا لینا، ان کے لیے تعاون کی کوئی شکل ہو سکتی ہو تو کر لینا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔